بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ ووٹ ہی ہے ایک، ہم کون سے اتنے حاجی نمازی ہیں، تو جس کو بھی دے دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مت سمجھیے کہ ووٹ، دیکھیں نیکی اور گناہ اس کی نوعیت سمجھنی چاہیے۔ بعض نیکیاں اور گناہ اس طرح کے ہیں کہ جس کا تعلق میری اور میری ذات تک ہے، اگر وہ میں اچھا عمل کروں گا تو مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور اگر میں نہیں کروں گا تو میں اس سے محروم ہو جاؤں گا، اس کا تعلق میری ذات تک ہے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے نیکیاں ایسی ہیں اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ ان کا تعلق میری ذات تک نہیں رہے گا، بلکہ اس نیکی کا تعلق، اس گناہ کا تعلق اس پورے معاشرے کے ساتھ ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، ہم یہی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو سیدھا جہنم میں کیوں نہیں ڈال دیا جاتا اگر اس کے اعمال برے ہیں، یا سیدھا جنت میں کیوں نہیں بھیج دیا جاتا اگر اس کے اعمال اچھے ہیں؟ تو یہ قیامت تک کے لیے اس کے معاملات کو پینڈنگ رکھنا کہ بھی عالم برزخ میں جائے گا، اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو جنت کی کھڑکی کھل جائے گی لیکن جنت میں جا نہیں سکتا، برے اعمال ہیں تو جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھل جائے گی لیکن جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا۔ اس لیے یہ فیصلہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ انسان کا نامہ اعمال کا جو دفتر ہے وہ اصل میں اس کی موت کے ساتھ بند نہیں ہوتا، کئی وہ نیکیاں ایسی کرتا ہے کہ جو بعد میں، اور اس کی وہ نیکیاں اچھائی اور نیکیوں کے ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، مولانا امین احسن اصلاحی کے بقول کہ نیکیاں اور گناہ یہ بانجھ نہیں ہوتے، بچے دیتے ہیں۔ کئی نیکیاں بندہ ایسی کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اگلی کئی نسلیں سنور جاتی ہیں، وہ دنیا سے چلا گیا لیکن خیر کے کیے ہوئے اس کے کام ابھی بھی قیامت تک اس کے نامہ اعمال کے اندر درج ہو رہے ہیں۔ اور وہ حدیثوں میں آتا ہے نا کہ کئی لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے اور حیران ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے تو اتنے اچھے عمل نہیں کیے تھے۔ تو یہ پہاڑوں کی مثل نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ یہ وہی لوگ ہوں گے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں درج ہو رہی ہیں۔ آپ نے بظاہر ایک بچے کی فیس ادا کر کے پڑھا دیا اس کو تو آپ فارغ ہو گئے، آپ نے سمجھا میں نے شاید 2-4 لاکھ کا فائدہ کیا کہ کسی کی مدد کی ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ اس بچے نے پڑھنے کے بعد اپنے خاندان کو اور اس خاندان میں پھر چل سو چل کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ انسان ایک گناہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ شاید میری ذات تک ہی محدود ہے، لیکن وہ گناہ ایسا ہے کہ اس کا تعلق اس کی ذات تک نہیں، پورے سماج کے ساتھ ہے، اجتماعیت کے ساتھ ہے، ریاست اور معاشرے کے ساتھ ہے۔ وہ ایک فیصلہ کرنے کے بعد سائڈ پر ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے تو کوئی ایسا جرم نہیں کیا۔ بڑا سوچ سمجھ کر ہر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ زندگی ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اور آج کے موضوع کے حوالے سے عرض کروں گا کہ ووٹ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق میری ذات کے ساتھ صرف نہیں ہے، اس کا تعلق پوری ریاست اور سماج کے بارے میں جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے میں اس میں اپنی رائے دے رہا ہوں۔ تو لہٰذا اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس چیز کو ہلکا مت لیں۔ لوگ سرسری سے کہہ دو دفع کریں جی چلو یار وہ آیا تھا میں نے کہا کہ چلو اس کو دے دیتے ہیں، ووٹ اس کو دے دیا اس لیے کہ وہ کہہ رہا تھا، ہماری برادری سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے خاندان کا فرد ہے، ہمارے محلے کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو نیکی آپ کرنے جا رہے ہیں، جو عمل کرنے جا رہے ہیں، اس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے یا اس پورے معاشرے، ریاست اور حکومت کے ساتھ ہے۔ تو اس کا ثواب بھی جس طرح ہمہ گیر ہے، اس کا گناہ بھی اسی طرح ہمہ گیر اور